بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس درگاہ پر لنگر اکٹھا کرنے آئی تھی۔ ہر جمعرات کو یہاں سینکڑوں کی تعداد میں دیگیں پکتی تھیں جو ہم جیسے غریبوں کے لیے کسی قیمتی خزانے سے کم نہ تھیں۔ مجھے بھی میری سوتیلی ماں ہر جمعرات کو اس درگاہ پر بھیج دیتی تھی۔ گو کہ اب میں جوان ہو رہی تھی، مجھے یہاں لنگر جمع کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی، لیکن میں بھی بھکارنوں کے ہجوم میں گھس کر تھوڑا بہت لنگر جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ لیکن جس دن کم لے کر جاتی اس دن میری سوتیلی ماں مجھے مارنے سے دریغ نہیں کرتی تھی۔ آج میں کونے میں بیٹھی لنگر کھلنے کے انتظار میں تھی جب میں نے اس درگاہ کے چکنے فرش پر بیٹھے ہوئے خوبصورت کبوتروں کو دیکھا۔ سارے کبوتر سفید سفید گلابی پاؤں والے بڑے ہی حسین لگ رہے تھے۔ میں اداس نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک کبوتر پر پڑی۔ میں چونک گئی۔ اس کے دونوں پاؤں میں رسی جگڑی ہوئی تھی اور وہ اڑ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں چپکے چپکے اس کے پاس گئی۔ وہ ڈر کر پھڑ پھڑایا، لیکن میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ میں اس کے پاؤں میں بندھی رسی کھولنا چاہتی تھی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے ایک کرخت آواز سنائی دی، اے لڑکی، کیا کر رہی ہو یہ؟ میں نے گھبرا کر وہ کبوتر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا میرے پیچھے ایک کالا کلوٹا خوفناک آنکھوں والا آدمی کھڑا غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، تیری اتنی جرت کہ ان کبوتروں کو ہاتھ لگائے؟ میں کانپتے لہجے میں کہنے لگی، وہ اس کبوتر کے پاؤں میں رسی ہے، اسی لیے تجھے اس پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پھر سے غصے سے کہنے لگا اور مجھے یہاں سے اٹھا کر بھگا دیا۔ لیکن مجھے اس کبوتر پر بڑا ترس آیا تھا۔ آخر یہ ظالم آدمی کون ہے جس نے سارے کبوتروں کو تو آزاد چھوڑ رکھا ہے، لیکن اس بیچارے معصوم کو یوں رسی میں جکڑا ہوا ہے کہ وہ اڑ بھی نہیں پا رہا۔ پھر جیسے ہی لنگر کھلا، لوگوں کی ایک بھیڑ اس کے ارد گرد جمع ہو گئی تھی، لیکن مجھے ذرا بھی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں اس بھیڑ کے اندر گھس جاتی۔ ایک تو میں جوان لڑکی، اوپر سے مجھے اتنی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں پیچھے پیچھے ہی رہی۔ ساری دیگیں بٹ کر ختم بھی ہو گئیں، لیکن میرے حصے میں ایک چاول کا دانہ بھی نہیں آیا تھا۔ اب میں خوفزدہ تھی، جانتی تھی کہ میری سوتیلی ماں نے آج مجھے خوب مارنا ہے۔ بڑی ہی مایوس ہو کر میں یہاں سے باہر جانے ہی والی تھی کہ اچانک میری نظر کونے میں کھڑے اس کبوتر پر پڑی جو اب بھی معصوم نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں بھی چپکے سے اس کے پاس گئی اور میں نے اسے اس رسی سے آزاد کر دیا۔ اب میں عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے لنگر نہ ملنے کا غم بھی بھول گئی۔ جیسے ہی اس درگاہ سے اپنے گھر جانے لگی، تھوڑی دور جا کر اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی، سنو لڑکی، یہ چاول لے جاؤ۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے اتنی شرم آئی کہ میری نظریں دوبارہ نہ اٹھ سکی تھیں۔ پھر وہ 2 قدم چلتا میرے قریب آیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ وہاں سب نے لنگر حاصل کر لیا لیکن تمہیں کچھ نہیں ملا، اس لیے میں نے ایک خاص تمہارے لیے بچا کر رکھا۔ وہ کون ہے اور اس نے اتنی مہربانی مجھ پر کیوں کی؟ لیکن آج پہلی بار کسی کے مہربان رویے پر مجھے بہت رونا آیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چاولوں سے بھری یہ تھیلی تھام لی۔ اب میں خوشی خوشی گھر کی طرف جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے بعد میری زندگی کیسے بدلنے والی ہے۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں ایک بڑی ہی بدقسمت لڑکی تھی۔ بدقسمت اس لیے کہ پیدائش کے وقت میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ اس کے بعد ہی زندگی کا یہ مکروہ چہرہ میرے سامنے آیا تو زندگی میرے اوپر بوجھ کے سوا کچھ نہ تھی۔ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ ان کی دوسری بیوی بڑی ہی جاہل اور زبان دراز عورت تھی۔ ابا نے کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ زندگی کے 6 سال گزارے اور پھر ایک دن اچانک ہارٹ اٹیک کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ اب تک ان کے 3 اور بچے اس دنیا میں آ چکے تھے جو میرے سوتیلے بہن بھائی تھے۔ اب میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا سگا رشتہ کوئی بھی باقی نہ بچا تھا۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں پہلے بھی میرا وجود چپتا تھا، اب تو وہ مجھ سے باقاعدہ خار کھانے لگی۔ ہر آئے گئے کے سامنے کہتی کہ دیکھو میں نے اسے پال پوس کر جوان کیا ہے، ارے اس کے نانا خالہ ماموں کیوں نہیں لے کر جاتے اسے؟ میرے گھر میں کون سا اتنا اناج ہے جو میں اسے بھی پالوں اور اپنے بچوں کو بھی پالوں؟ مرنے والا تو مر گیا، میرے سر پر یہ عذاب چھوڑ گیا۔ شروع میں جب میں چھوٹی تھی میرے اندر اتنی سمجھداری نہیں تھی۔ ان کی باتوں کو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی، لیکن اب
جبکہ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میں 16 سال کی ایک معصوم سی لڑکی تھی جس نے زندگی کا بہت بھیانک چہرہ 55 میں ہی دیکھ لیا تھا۔ میں نے بہت کم عمری سے ہی رویوں کو پرکھنا سیکھ لیا تھا۔ اب جب بھی ماں ایسی ویسی کوئی بات کرتی، میں تکیے میں منہ چھپا کر پوری رات روتی رہتی تھی۔ لیکن مجھے اس بات پر غصہ آتا کہ ویسے تو میں ایک محلے میں رہنے والی امیر عورت کے گھر کام کرنے جاتی تھی اور وہ مجھے تنخواہ دیتی تھی، لیکن دوسری طرف جہاں پر بھی نیاز وغیرہ ہوتی یا لنگر بانٹا جاتا، وہ مجھے بغیر سوچے سمجھے ہی بھیج دیتی کہ اب میں جوان ہو چکی ہوں، اتنی بھیڑ میں کوئی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کی بات سے انکار کرتی تو وہ مجھے بری طرح مارتی پیٹتی تھی۔ میرے کپڑوں پر جگہ جگہ پر پیوند لگے ہوتے ہیں۔ اکثر وہ باجی جس کے گھر میں کام کرتی تھی مجھ پر مہربانی کرتی، اپنے پرانے کپڑے مجھے دے دیتی، کہتی کہ اسے صحیح کر کے پہن لینا، لیکن وہ بھی میری ماں خود ہی پہن لیتی تھی۔ مجھے کہتی کہ میں تمہاری سوتیلی ماں سے بات کروں گی کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا برا رویہ کیوں رکھتی ہے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی اور روتے ہوئے کہتی، باجی آپ کو قسم ہے آپ ایسا نہ کرنا ورنہ وہ مجھے بہت مارے گی۔ اس کا خوف میرے دل میں موجود تھا، بچپن سے ہی اس کی مار کھاتی آئی تھی، اس لیے یہ سب سہنے کی عادت تھی۔ لیکن اس دن جب اس خوبصورت نوجوان نے میری مدد کی تو ایک مہربان سا جذبہ میرے اندر بیدار ہوا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں مجھے دیکھ کر کیسے مسکرا رہی تھیں، یہ سوچ کر میں کئی گھنٹے تک مسکراتی رہتی۔ لیکن ایک دن میری سوتیلی ماں نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ کہنے لگی، کہیں کسی یار سے تو نہیں نین مٹکا کر لیا جو خود بخود مسکرا رہی ہے۔ اس کی یہ عجیب و غریب بات سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تبھی اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگی، خبردار جو کبھی ایسا سوچا بھی تو تجھ سے پہلے میں اپنی نازیہ کی شادی کروں گی، تجھے تو میں ساری زندگی اپنی نوکرانی بنا کر رکھوں گی، کیونکہ تو نے میری زندگی بہت عذاب میں مبتلا کر رکھی ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن ایک دن جب میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، میں نے منڈیر پر بیٹھے ہوئے اس معصوم سے سفید کبوتر کو دیکھا جو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں اسے پہچان گئی تھی، شاید آزادی ملنے کے بعد وہ اڑنے کے قابل ہو گیا تھا، تبھی تو آج یہاں منڈیر پر بیٹھا تھا۔ یہاں سے ایک گلی چھوڑ کے ہی تو وہ درگاہ تھی جہاں پر کبوتروں کا وسیلہ تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک وہ اڑ گیا، لیکن کسی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ سامنے وہ چھچھوڑا لڑکا کھڑا تھا جو اکثر ہی مجھے چھیڑتا رہتا تھا۔ جب بھی میں چھت پر کپڑے سکھانے آتی وہ بھی اپنی چھت پر پہنچ جاتا۔ میں اسے دیکھ کر جلدی سے نیچے بھاگ گئی۔ پیچھے سے وہ کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ ویسے تو روزانہ ہی میں باجی کے گھر کام کرنے جاتی تھی، لیکن صرف ایک دن چھٹی ہوتی۔ اس دن بھی ماں مجھ سے خوب کام کرواتی تھی، جبکہ اس کی بیٹی نازیہ جو مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، اسے میری سوتیلی ماں نے بہت بگاڑ رکھا تھا۔ ہر وقت وہ اپنے نخروں میں رہتی اور مجھ پر ایسے روب جماتی جیسے اس کی ماں نے مجھے خرید رکھا ہے۔ وہ مجھے زر خرید غلام سمجھتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنے نصیب پر بہت رونا آتا، لیکن پھر یہ سوچ کر تسلی دے لیتی کہ کبھی نہ کبھی تو نصیب بدلے گا جیسے ہر لڑکی کا بدلتا ہے۔ اب پھر جمعرات آنے والی تھی۔ ایک بار پھر سے مجھے اسی درگاہ پر جانا پڑتا، لیکن اس بار میں جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کو کیسے سمجھاتی کہ وہاں پر اتنی مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے کہ مجھے اب جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے۔ لیکن یہ سب میں صرف سوچ سکتی تھی، کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی لیے پھر سے بڑا سا تھیلا اٹھایا اور اس درگاہ پر پہنچ گئی۔ مجھے وہاں پر بہت رونق اور ہجوم اچھا لگتا تھا۔ میں اس درگاہ کے چکنے فرش کو دیکھتی، ابھی اداس نظروں سے ان بھکارنوں کو دیکھ رہی تھی جن کی قسمت کم سے کم مجھ سے بہت اچھی تھی۔ تبھی اچانک کوئی دھیرے سے میرے قریب آ کر بیٹھا۔ ایک تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں نے اپنے برابر میں دیکھا وہی خوبصورت نوجوان جس نے اس دن میری مدد کی تھی۔ آج وہ میرے برابر میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا گئی، دل میں سوچنے لگی کہ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ پھر جیسے ہی دیکھ کھلی میں بھی اٹھ کر جانے لگی تو اچانک اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو خود لنگر لا کر دے دوں گا۔ سب لوگوں کا ہجوم دیکھ کے پاس جمع تھا، جبکہ میں یہاں بیٹھی اس کی آواز پر ساکت رہ گئی تھی۔ مجھے اس سے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کہاں وہ
چمکتے ہوئے چاند کی طرح، اور کہا میں ایک بھکارن جو اس لنگر سے چاول لینے کے لیے کتنی دور سے یہاں آئی تھی۔ پھر اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جیسے ہی میں جانے لگی اس نے چاولوں سے بھرا ہوا تھیلا مجھے دے دیا تھا۔ پھر کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ کیا وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے؟ یہ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اس نے مجھے انجانی سی خوشی دی تھی۔ پھر تو میں جیسے ہر جمعرات کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ ہر جمعرات کو میری اس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ ہر بار میری مدد کرتا اور مجھے لنگر میں جانے بھی نہیں دیتا۔ اس دن بھی میں باجی کے گھر کی صفائی کر رہی تھی جب میری نظر ان کی چھت کے چبوترے پر بیٹھے بہت سارے کبوتروں پر پڑی۔ سارے ہی بہت خوبصورت تھے، لیکن میری نظر اس کبوتر پر ٹھہر گئی جو سب سے الگ تھا۔ میں کہنے لگی، باجی یہ کبوتر یہاں کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگی، ارے میرا بیٹا لے کر آیا تھا 2 کبوتر، لیکن یہ اتنے سارے نہ جانے کہاں سے آ گئے۔ پھر جب میں چھت کی صفائی کرنے لگی تو سفید کبوتر میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جب سے میں نے اس کی رسی سے اسے آزاد کیا تھا تب سے ہی یہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ خاص بات ضرور تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ شام کو چھٹی ہونے لگی تو میں باجی سے کہنے لگی، اس کبوتر کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ باجی کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے بھی یہ بہت گند کرتے ہیں، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ان کی بات نے مجھے خوشی دی تھی۔ جیسے ہی میں اسے گھر لے کر آئی، میری سوتیلی ماں نے شور کرنا شروع کر دیا اور نازیہ بھی غصے سے مجھے کہنے لگی، اب تم یہاں پرندے بھی پالو گی، اپنے شوق پورے کرو گی؟ دیکھو تو صحیح اماں، آپ نے کچھ زیادہ ہی اسے آزادی دے دی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنی سوتیلی ماں سے کہنے لگی، اماں صرف میں ایک کبوتر تو لے کر آئی ہوں، اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، اگر یہ گند بھی کرے گا تو میں خود اس کا گند صاف کر دوں گی۔ انہوں نے نہ جانے کس دل سے اسے رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں خوش ہو گئی، اب وہ ہر جگہ میرے ساتھ رہتا۔ لیکن ایک دن میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں چھت پر دھوپ میں سرخ مرچیں سکھا رہی تھی تو میں نے اس کی چونچ میں دبا ایک خوبصورت سونے کا ہار دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ نہ جانے وہ اس ہار کو کہاں سے اٹھا کر لایا تھا، اتنا قیمتی ہار۔ میں اس سے اشارے سے پوچھنے لگی، لیکن وہ تو معصوم تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے کیسے بتا سکتا تھا کہ یہ ہار وہ کہاں سے لایا ہے؟ لیکن تبھی نازیہ نے اس ہار کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر اسے میرے ہاتھ سے چھینا اور اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں دیکھو تو صحیح، یہ ہار کس کا ہے؟ ایسے لگتا ہے سونے کا ہے۔ وہ بھی اسے غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، ارے ہاں، یہ تو سچ میں ہی سونے کا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، کہاں سے چوری کر کے لائی ہے اسے؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں، میں نے اسے چوری نہیں کیا، بلکہ یہ ہار تو یہ کبوتر نہ جانے کہاں سے اٹھا کر لایا ہے۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ تبھی میری سوتیلی ماں کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ آئی اور کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو یہ بڑے کام کا ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی، دیکھ، اس پر خصوصی نظر رکھنا، اکیلے یہی اس کبوتر سے فائدہ نہ اٹھا لے، لگتا ہے کسی نے اسے چوری کرنے کی ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ وہ قیمتی ہار ان دونوں ماں بیٹی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میرے چہرے پر مایوسی تھی، لیکن مجھے افسوس نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے رات کو بستر بچھایا، میں گہری نیند سو گئی۔ کبوتر کو بھی میں اپنے سٹور میں ہی پنجرے سمیت رکھ لیتی تھی، لیکن صبح جیسے ہی اپنا بستر اٹھانے لگی، تکیے کے نیچے رکھے ہوئے اس ہار کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں گھبرا کر اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی جو پنجرے سے آزاد ہو کر اب مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ یقیناً میری سوتیلی ماں کے کمرے سے اٹھا کر لایا ہوگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ غصے میں اسے ہی یہاں سے بھگا دے، کیونکہ مجھے اس کبوتر سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس ہار کو چھپا کر اپنے پاس رکھ دیا، اپنی ماں کے پرانے صندوق میں، جہاں پر اور بھی ٹوٹی پھوٹی نشانیاں موجود تھیں۔ لیکن اس دن نازیہ اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں یہ جب بھی درگاہ سے واپس آتی ہے ڈھیر سارے چاول لے کر آتی ہے، اور اس کے چہرے پر بڑی ہی عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے، لگتا ہے کہ یہ کسی سے چکر چلا رہی ہے۔ اپنے بارے میں یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، تو میری سوتیلی ماں کہنے لگی، اس بار تو بھی اس کے ساتھ جانا۔ ان دونوں کی بات سن کر مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر نازیہ ساتھ ہوئی تو وہ نوجوان ہو سکتا ہے کہ میرے پاس نہ آئے،
جسے دیکھنے کے لیے ہی تو میں اس درگاہ پر جاتی تھی۔ پھر اس بار جمعرات کو وہ بھی میرے ہمراہ تھی، لیکن اتنا رش دیکھ کر وہ حیرت سے کہنے لگی، تم کیسے اتنے سارے چاول اکٹھے کرتی ہو؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن آج تو کچھ زیادہ ہی رش ہے، ایسے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نازیہ مجھے دھکے دیتے ہوئے کہنے لگی، تو جا کر چاول اکٹھے کرو نا، تم جانتی ہو نا گھر کے حالات کیسے ہیں، اماں روز روز گھر میں کھانا نہیں بنا سکتی۔ اس نے مجھے زبردستی لنگر میں بھیج دیا تھا۔ اچانک ہی کسی کی زوردار آواز آئی اور وہ سارے بھیکاری اسی طرف پلٹ گئے۔ وہاں پر بھی کوئی دیکھ کے چاول بانٹ رہا تھا، جبکہ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن میں حیران رہ گئی کہ اس دیگ کے پاس وہی نوجوان کھڑا تھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اشارے سے اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، پھر سارا لنگر اس نے میرے تھیلے میں ڈال دیا تھا۔ میں خوش ہو گئی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ جیسے ہی نازیہ کے پاس گئی تو وہ کہنے لگی، جیسے ہی تم نے وہاں قدم رکھا ساری بھیڑ ختم ہو گئی۔ کیا بات ہے تمہاری؟ لگتا ہے کہ کسی کی خاص نظر ہے تم پر۔ وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ رات کو میں اپنے بستر پر لیٹی خود بخود مسکرا رہی تھی۔ تبھی وہ کبوتر دھیرے سے آ کر میرے سرہانے پر بیٹھ گیا۔ میں بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس رات میں سوئی تو میں نے عجیب سا خواب دیکھا، جیسے میں ایک صحرا میں بھٹک رہی ہوں۔ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں کسی کو آواز دے رہی ہوں۔ پیاس سے میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ تبھی سامنے مجھے ایک دریا نظر آیا۔ میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی تو پیچھے سے مجھے کوئی کھینچ لیتا۔ یہ خواب دیکھتے دیکھتے میں پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر اس کی تعبیر کیا ہے، مجھے ایسا خواب کیوں نظر آیا۔ دوسرے دن میں کام پر چلی آئی۔ جس کے گھر میں کام کرتی تھی وہ باجی نہایت اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے تمہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن میری نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ میں تمہاری ماں سے بات کرتی ہوں، اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ میں کہنے لگی، باجی میری سوتیلی ماں مجھے مارے گی۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں مارے گی؟ تمہیں بھی اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ تمہیں ایسے دیکھتی ہوں تو سچ میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تم بہت ہی اچھی لڑکی ہو، کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ تمہاری سگی ماں نہیں ہے نا، شاید اس لیے۔ انہوں نے مجھے احساس دلایا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ رشتے والے آئے تو میری سوتیلی ماں نے مجھے آگے کرنے کی بجائے نازیہ کو آگے کر دیا۔ انہوں نے اسے پسند کر لیا کیونکہ وہ فیشن بھی کرتی تھی اور اسے مجھ سے زیادہ اوڑھنے پہننے کا سلیقہ تھا۔ میں ایک بار پھر سے پیچھے رہ گئی تھی۔ باجی کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں نے انہیں ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہ کہیں تو بہتر ہے، ورنہ وہ مجھے ہی مارے پیٹیں گی۔ اب میری سوتیلی ماں جلد سے جلد نازیہ کی شادی کر دینا چاہتی تھی، لیکن اس دن ان کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی تھی جب وہ کہنے لگی، وہ ہار جو یہ کبوتر اٹھا کر لایا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا؟ وہ تو میرے صندوق میں پڑا تھا۔ اب میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ یقیناً کچھ دیر بعد وہ صندوق کی تلاشی لینے والی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے خوب ذلیل کرنا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ کہ وہ ہار کہاں گیا؟ تم نے تو چوری نہیں کیا؟ میں کہنے لگی، نہیں، میں نے اس ہار کو چوری نہیں کیا، حالانکہ میرے چہرے پر صاف جھوٹ تھا۔ نازیہ غصے سے کہنے لگی، اماں اس کے اس دڑبے کی تلاشی لو، ساری پول پٹی کھل جائے گی، یہ ویسے ہی مجھ سے حسد کرتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی میرے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، جبکہ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور اپنے انجام کو سوچ کر میں سخت خوف محسوس کر رہی تھی۔ لیکن انہوں نے پورے کمرے کی تلاشی لے لی، وہ ہار کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اب دونوں ماں بیٹی مجھے آنکھیں دکھاتی کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ لیکن میں حیران تھی کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ ہار اس صندوق کے اندر ڈالا تھا۔ آخر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ تبھی اچانک میری نظر اس سوراخ میں بیٹھے اس سفید کبوتر پر پڑی۔ اس کے منہ میں وہی ہار دبا ہوا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ آج اس ہار کی وجہ سے مجھے خوب مار پڑنے والی تھی۔ زندگی میرے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک بہار کا جھونکا تب آتا جب میں اس درگاہ پر جاتی اور وہ نوجوان مجھے دکھائی دیتا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں وہیں پر بیٹھی تھی تو وہی خوفناک چہرے والا آدمی آیا اور کہنے لگا، لڑکی، تم نے ہی اسے آزاد کیا تھا نا، اب نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔
میں گھبرا کر اسے کہنے لگی میں نے کیا کیا ہے؟ تو وہ مجھے گھورتا ہوا کہنے لگا تم نے اس کبوتر کو آزاد کیا، جانتی بھی ہو کہ وہ کبوتر تھا یا کچھ اور؟ تم نے وہ دھاگا کیوں کھولا جو میں نے پچھلے 10 سالوں سے اس کے پاؤں میں باندھ رکھا تھا؟ اب وہ آزاد ہو گیا ہے، اب نہ جانے وہ کیا کرنے والا ہے، لیکن ان سب کی ذمہ دار تم ہو۔ اب میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ وہ نہایت غضبناک ہو رہا تھا۔ مجھے یاد آیا اس نے مجھے وہ کبوتر کی ڈوری کھولنے سے منع کیا تھا، لیکن مجھے اس پر اتنا ترس آیا تھا کہ میں نے اس ڈوری کو کھول دیا تھا۔ اب میں گھبرا گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ جلد بازی میں بغیر لنگر لیے میں گھر آ گئی تھی، لیکن اگلے دن وہ خوفناک چہرے والا آدمی میری سوتیلی ماں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، نہ جانے وہ اسے کیا کہہ رہا تھا، لیکن میری ماں اس کے سامنے جھکی جھکی سی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ گھر سے چلا گیا تو میری سوتیلی ماں مجھے آ کر کہنے لگی یہ تیرا رشتہ لے کر آیا تھا؟ میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگی ارے یہ تو بہت بڑا عامل ہے، تو اسے نہیں جانتی؟ کالونی کی ساری عورتیں اس کے آستانے پر جاتی ہیں، بڑے عملیات کا ماہر ہے، تو خوش نصیب ہے کہ وہ تیرے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، شاید وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر آیا ہے۔ لیکن اس رات جب میں کھانا پکا رہی تھی، جیسے ہی کھانا لے کر اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں گئی، اندر سے مجھے نازیہ کی آواز آئی تھی، ارے اماں وہ کیسے راضی ہو گئی اس بڈھے سے شادی کرنے پر؟ تو میری سوتیلی ماں کہنے لگی شاید مال پانی کی وجہ سے، لیکن اس کالے بڈھے کی تو پہلے سے ہی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، اور اب یہ ماریا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہاں سے ماریا کو دیکھ لیا؟ یہ سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ 60 سال کا بڈھا خود اپنا رشتہ لے کر آئے گا اور میری ماں اس سے رشتہ کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ اگلے دن میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا اماں وہ بوڑھا آدمی کس کے لیے رشتہ لے کر آیا تھا؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی ارے اپنے لیے لے کر آیا تھا، اور کس کے لیے؟ ابھی اس کے بیٹے جوان نہیں ہیں، جب وہ اپنے بیٹوں کے لیے لے کر آئے گا، اور تو اتنی خوش قسمت نہیں کہ تیرے لیے کسی خوبصورت لڑکے کا رشتہ آئے۔ اب تو میں آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی اماں ایسا نہ کرنا، میں کسی قیمت پر بھی اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی یہ دیکھ، اس نے اتنے سارے نوٹوں کی گڈیاں مجھے دی ہیں، تیری بھی شادی ہو جائے گی اور نازیہ کی بھی، اور گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، پھر تجھے کس بات کا غم ہے؟ میں جانتی تھی کہ وہ بڈھا آدمی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کبوتر کو آزاد کیا تھا جس کے پیچھے نہ جانے کیا راز تھا۔ میں پوری رات روتی رہی، رو رو کر میری حالت بری ہو گئی تھی۔ اب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس رات جب میں رو رہی تھی، مجھے اپنے کانوں میں میٹھی سی ایک آواز آئی، کیا ہوا ماریا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ خوبصورت آنکھوں والا نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر جیسے میں کھونے لگی۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، کیونکہ تم نے مجھے آزاد کروایا۔ اس کی بات پر میں چونک گئی تو وہ مجھے کہنے لگا یہ بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں ابھی تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، جیسے وہ مجھے آگاہ کر رہا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی میرا کوئی آسرا نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا میں ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری یہاں مدد کرنے آیا ہوں، میرا گھر ہے وہاں رہنا، لیکن اگر یہاں پر رہی تو اس شیطان عامل سے تمہاری شادی ہو جائے گی، وہ بہت ظالم ہے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی لیکن تم یہاں کیسے آئے؟ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن کل رات 12 بجے میں تمہیں لینے آؤں گا، تم تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ کھلے دروازے سے کسی سائے کی طرح بھاگتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں مکمل طور پر اس کی باتوں پر عمل کرنے والی تھی۔ میں کسی صورت اس شیطان عامل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو عمر میں بہت بڑا تھا۔ میں اپنی زندگی مزید برباد نہیں کر سکتی تھی، پہلے ہی میری زندگی اس قدر کٹھن گزر رہی تھی، اوپر سے میرا مستقبل بھی برباد ہونے والا تھا۔ میں بہت سے منصوبے بنا چکی تھی،
لیکن نازیہ اور میری سوتیلی ماں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں ان کی بات پر راضی ہوں۔ وہ ان پیسوں کو روزانہ گنتی کرتی جو وہ عامل دے کر گیا تھا۔ وہ شاید مجھے خریدنا چاہتا تھا۔ میں جو ہر وقت اس نوجوان کے بارے میں سوچ کر مسکراتی رہتی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ نازیہ اور میری سوتیلی ماں یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید میں اپنی شادی کے خیال سے مسکرا رہی ہوں۔ لیکن پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے میں اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی، گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے کسی کا خوف نہیں تھا۔ پہلی بار میں ایک بڑی بہادری کرنے جا رہی تھی، ایسا قدم جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ اپنے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ اپنے 2 پھٹے پرانے کپڑوں کا جوڑا ایک شاپر میں رکھا اور چپکے سے دہلیز پار کر گئی، جہاں پر گلی کی نکڑ پر کھڑا ہوا روشنی کی طرح چمکتا ہوا وہ وجود میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے خوشی خوشی چلتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اب تمہاری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ میں اداسی سے کہنے لگی، ایسا مجھے ناممکن لگ رہا ہے، بہت مشکل ہے کہ میری زندگی میں اب خوشیاں ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ پھر مجھے جب وہ ایک ویران راستے کی طرف لے کر جانے لگا تو میں اس راستے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں اسے کہنے لگی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، بس خاموشی سے میرے پیچھے چلتی رہو، آگے بہت ہی خوبصورت زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کیا تمہیں یہ راز نہیں جاننا کہ اس بڈھے عامل نے کس وجہ سے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا؟ یہ بات تو میں جاننا چاہتی تھی اور اس کے بارے میں بھی مجھے بہت سے سوال اس سے کرنے تھے، اسی لیے میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ پھر پیدل ہی پیدل چلتے میں ایک سنسان سے کھنڈر نما گھر میں پہنچ گئی تھی، لیکن جب اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے ڈرتے دیکھ کر کہنے لگا، ہم ایسی ہی جگہوں پر رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہاں تمہارے لیے یہ بہت عجیب بات ہوگی۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، تو وہ کہنے لگا، یہی بات میں سمجھانے کے لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں جہاں پر میرا ٹھکانہ ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دن جو درگاہ پہ تم نے کبوتر دیکھا تھا جسے تم نے ڈوری سے آزاد کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ میں اب حیران تھی، تو وہ کہنے لگا، میں ایک جنات ہوں، لیکن اس عامل نے مجھے عمل کر کے ایک کبوتر کے روپ میں ڈھال دیا تھا۔ میں 10 سال سے آزادی کے لیے ترس رہا تھا، لیکن اس دن تم نے مجھ پر مہربانی کی۔ ویسے تو اس عامل نے کافی پہرے دار بٹھا رکھے تھے کہ کوئی مجھے آزاد نہ کر سکے، لیکن پھر بھی تم نے ہمت دکھائی اور مجھے آزاد کر دیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے اس خوبصورت نوجوان پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کوئی جھوٹی کہانی سنا رہا ہے۔ میں کانپتے لہجے میں کہنے لگی، لیکن اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ تمہارا قصور کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا، میرا قصور یہ تھا کہ میں نے ایک لڑکی کو اس سے بچایا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، وہ لڑکی اس کے آستانے پر آئی تھی اپنا کوئی کام کروانے کے لیے، لیکن اس کی نظر اس پر خراب تھی۔ یہ ایک شیطان صفت آدمی تھا۔ اس دن اس شیطان عامل نے اسے ایک ویرانے میں ملنے کے لیے بلایا۔ یہ اس کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر میں بھی موجود تھا۔ وہ میری حقیقت سے لا علم تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے لگا، میں اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ لڑکی مجھے دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی، لیکن عامل کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ میں اس رات اس کا حشر برا کر دیتا۔ میں اس لڑکی کو بتا رہا تھا کہ وہ گھبرائے نہیں، میں ایک نیک جنات ہوں، میں نے اس کی مدد کی ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ پھر میں نے اسے اس کے گھر چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے بعد عامل میرا دشمن بن گیا۔ اس نے 2 اور عاملوں کو اپنے ساتھ میں لایا اور وہ اس ویران جگہ پر رات کو پہنچ گیا۔ اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے میں اپنی طاقت سے محروم ہو کر اس کے ماتحت ہو گیا، اور پھر اس نے مجھے ایک عمل کے ذریعے اس درگاہ پر چھوڑ دیا۔ اب میں آزادی پانے کے لیے بے چین تھا، لیکن 10 سال گزر گئے، مجھے آزادی نہیں ملی۔ تم نے مجھے آزاد کروایا، تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب میں اس کی بات سن کر خاموش تھی۔ وہ سب کچھ حقیقت بتا رہا تھا، لیکن میں آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے روتے دیکھ کر وہ حیران تھا، کہنے لگا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری وہاں سے جان چھٹ گئی۔ تو میں کہنے لگی، خوشی کیسی؟ اب میں بالکل لاوارث ہوں،
میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں تمہارے ساتھ اس کھنڈر میں بھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ ایک جنگل ہے، اور جنگل میں انسانوں کا کیا کام؟ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، لیکن میں تمہاری زندگی آسان بنا سکتا ہوں۔ اس 100 سالہ پرانے کھنڈر کے بہت سے رازوں سے میں واقف ہوں۔ یہاں پر ایک چھپا خزانہ تمہیں دے کر میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، لیکن اتنی بڑی دنیا میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ باہر کے لوگ بہت ظالم ہیں، وہ مجھے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں ہوں نا تمہارا مددگار، میں ہوں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں بہت اداس تھی۔ اس کی حقیقت سامنے آنے کے بعد میرا دل رو رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن وہ ایک جنات تھا۔ یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر ایک رات اس کھنڈر میں گزارنے کے بعد اگلے دن میں ایک نئے شہر میں جا رہی تھی، اپنے گھر سے بہت دور آ کر۔ اگر اپنی سوتیلی ماں کے پاس جاتی تو وہ زبردستی میری شادی اس بڈھے عامل سے کر دیتی جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں ایک طاقتور لڑکی تھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہو وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اکیلی نہیں بلکہ میرے ساتھ ایک جنات ہے۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی۔ پھر میں نے ایک گھر لیا اور میں اکیلی اس میں رہنے لگی، لیکن یوں تنہا رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ کچھ دن تک تو میں اکیلی رہتی رہی، پھر میں دیکھتی کہ محلے پڑوس کے لوگوں کی نظریں مجھ پر ہیں۔ کافی دن گزر گئے تھے، لیکن ایک دن وہ جنزاد کہنے لگا، اگر تم چاہو تو اپنی ساری دولت اپنے ساتھ لے کر وہاں جا سکتی ہو جہاں پر تم پہلے رہ رہی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی، میری سوتیلی ماں تو مجھے جان سے مار دے گی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، اب تمہارے پاس دولت کی طاقت ہے اور ساتھ ہی میری بھی، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں پر تم اکیلے کب تک زندگی گزارو گی؟ اس کی بات 100% درست تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ میں وہیں چلی جاتی ہوں جہاں سے آئی تھی، جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہاں کا کیا حال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نازیہ کی بھی شادی ہو گئی ہو۔ یہی سوچ کر ایک رات میں نے اپنا سارا خزانہ اٹھایا اور میں وہیں پر چلی آئی۔ یہ گھر بہت ہی ٹوٹا پھوٹا اور بنجر سا ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی میری سوتیلی ماں مجھے دیکھے گی تو خوب چیخے گی، چلائے گی اور مجھ پر ظلم ڈھانے کی کوشش کرے گی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، ماریا تم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم واپس آ گئی ہو۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی کہ غلطی تو میری ہے، میں ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، آپ کے پیچھے سے کیا حالات ہیں؟ تو وہ ماتھا پیٹتے ہوئے کہنے لگی، بس کیا بتاؤں، پوچھوں ہی مت۔ کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں تمہاری شادی اس بوڑھے عامل سے کرنا چاہتی تھی، لیکن جب تم گھر سے چلی گئی تو اس عامل نے نہ جانے میری بیٹی نازیہ پر کیا عمل کیا کہ میں نے جہاں اس کی منگنی کی تھی اس نے ضد کر لی کہ وہ اب وہاں شادی نہیں کرے گی بلکہ اسی عامل سے کرے گی، اور شادی کر کے وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن عامل نے اسے اپنے پاس قید کر لیا ہے، کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہاں اس کی کیا حالت ہوگی۔ وہ ہر روز میرے خواب میں آتی ہے، کسی طرح تم میری بیٹی کو وہاں سے بچا کر لے آؤ۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں کہنے لگی، یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگی، تم کر سکتی ہو، کیونکہ اس عامل نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس لیے بھاگی کیونکہ تمہارے پیچھے ایک جنات تھا، نیک جنات، جو تمہیں یہاں سے بچا کر لے گیا، اور اس نیک جنات کو تم نے آزاد کروایا تھا۔ وہ بہت طاقتور ہے، اس کے ذریعے میری بیٹی کو بچاؤ، وہ بہت بڑی مشکل میں ہے۔ روزانہ میرے خواب میں آ کر کہتی ہے کہ اماں میری مدد کرو۔ اب میں خاموش تھی۔ یہاں تو سب کو پتا تھا کہ میرے ساتھ ایک جنزاد ہے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اب بھی میرے ساتھ موجود ہے اور میری حفاظت کرنے کے لیے یہاں تک آ گیا ہے۔ اب میں کچھ خاموش تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، آؤ میں تمہیں کھانا وغیرہ دیتی ہوں، تم اتنے عرصے بعد آئی ہو۔ وہ میری خوب خدمتیں کر رہی تھی۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب میں پہلے جیسی کمزور ماریا نہیں رہی۔ اس نے جتنے ظلم مجھ پر کرنے تھے کر لیے، اب وہ مجھ پر مزید ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ شاید عامل نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ رات کو میں اپنے بستر پر لیٹی تو میرا دل نرم پڑ چکا تھا۔
یہاں کے حالات بہت خراب لگ رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ یہاں پہ بھی حالات بدل جائیں۔ آخر کار جو کچھ بھی تھا وہ میری سوتیلی ماں تھی۔ میرے باپ کے حوالے سے اس سے میرا رشتہ تھا۔ اب میں کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ تبھی میرے کان میں سرگوشی کی آواز آئی۔ کیا سوچ رہی ہو ماریا؟ میں نے چونک کر دیکھا، وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں اسے ملتجی لہجے میں کہنے لگی، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دشمنوں کو اتنی جلدی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اداسی سے کہنے لگی، ان سے دشمنی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اب مجھے ان کی مدد کرنی ہے اور تم میرا ساتھ دو گے۔ تو وہ کہنے لگا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھے جو کہو گی میں وہی کہوں گا، کیونکہ میں تمہارا غلام ہوں۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں اسے کہنے لگی، ایسا مت کہو، کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ تم میرے اچھے دوست بن سکتے ہو، کیونکہ جب تم ایک انسان کے روپ میں میرے سامنے آئے تھے تو تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ کاش تم سچ مچ انسان ہوتے تو میں تم سے شادی کر لیتی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں سچائی نہیں بتاتا، بلکہ چپ چاپ تم سے شادی کر لیتا۔ ساری زندگی تمہیں اسی دھوکے میں رکھتا کہ میں جنات نہیں بلکہ ایک انسان ہوں۔ یہ سن کر میں مسکرائی اور کہنے لگی، کسی کو دھوکہ دینا بہت بری بات ہے، ایسا سوچنا بھی مت۔ اچھا ہوا جو تم نے مجھے سچائی بتا دی۔ اب میری نظروں میں تمہاری اور بھی عزت ہے۔ تو میرا کام کرو گے نا؟ میری بہن نازیہ کو اس عامل سے بچا کر لاؤ گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر اس نے پھر سے مجھے کسی روپ میں قید کر لیا تو میں کیا کروں گا؟ میں کہنے لگی، ایسا نہیں ہوگا، میں اور تم مل کر ایک دوسرے کو بچائیں گے۔ یوں اگلے دن میں نقاب کر کے اس کے بنگلے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بہت ہی امیر آدمی تھا۔ اس کے آستانے پر بھی عورتیں آتی جاتی تھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ نازیہ گھر پر ہی ہوگی۔ اس کی ایک نہیں بلکہ کئی بیویاں تھیں۔ اس نے نازیہ کو پتہ نہیں کس حال میں رکھا ہوا ہوگا۔ میں ایک کام والی بن کر اس کی بڑی بیوی جو بہت ہی عمر کی تھی اس کے پاس گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، یہاں پر کسی کام والی کی ضرورت نہیں، بھاگ جا یہاں سے۔ میں کہنے لگی، میں بہت مجبور لڑکی ہوں، مجھے کام پر رکھ لو۔ لیکن اس نے میری خوبصورتی کو دیکھا تو کہنے لگی، تم نہیں جانتی، یہاں پر ایک شیطان رہتا ہے، وہ تم جیسی لڑکی کو بھی اپنے بس میں کر لے گا اور پھر تم سے شادی کر لے گا، کیونکہ اس شیطان کی ایک نہیں بلکہ 4-5 بیویاں ہیں جو اکٹھی اسی گھر میں رہتی ہیں۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ لگ رہی تھی، لیکن وہ شیطان عامل ان سب کو مہرہ بنا کر اس گھر میں رکھے ہوئے تھا۔ تبھی میری نظر نازیہ پر پڑی۔ میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری سوتیلی بہن ہے جو اپنے گھر میں بہت ٹھاٹھ سے رہتی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی پر کھڑی بہت اداس نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ بیمار نظر آ رہی ہے۔ تبھی میں نے اس عورت سے کہا، وہ لڑکی کون ہے جو وہاں کھڑی ہے؟ عورت نے چونک کر اس طرف دیکھا اور کہنے لگی، وہ عامل کی نئی بیوی ہے۔ جب تک اس پر عمل کا اثر رہا یہ یہاں پر خوش تھی، لیکن جیسے ہی وہ اثر ختم ہوا اسے اس کی اصلیت پتہ چل گئی۔ اب یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہے۔ 2-3 دفعہ کوشش بھی کر چکی ہے، لیکن عامل نے اس کا وہ حال کیا کہ 1 مہینے تک یہ بستر سے اٹھ نہیں سکی تھی۔ یہ سن کر تو میری روح بھی کانپ گئی تھی۔ اب مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں وہیں پر ایک جگہ چھپ گئی تھی۔ میں صرف اس جنزات کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ رات کو ہی ظاہر ہوتا تھا۔ میں اس درخت کے پیچھے چھپی آج ہی نازیہ کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، جس وقت عامل سو جاتا ہے وہ اس وقت ساری دنیا کو خاموش کر دیتا ہے، اور ہمیں اسی وقت اسے اس دنیا سے غافل کرنا ہوگا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، کیا تم اسے مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا، نہیں، مارنے کا نہیں، بلکہ ایک ایسے عمل کا اثر کروں گا جس کی وجہ سے وہ 3 دن تک اٹھ نہیں پائے گا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کی سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور مجھے شہنشاہ جنات سے بات کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں اسے کہنے لگی، فی الحال مجھے نازیہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، تم میری مدد کرو۔ پھر جیسے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا، اچانک مجھے ہر منظر دھندلا نظر آنے لگا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟
تبھی کوئی زوردار انداز میں مجھ سے ٹکرایا تو میں گھبرا گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نازیہ تھی۔ نازیہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی تو میں اسے کہنے لگی، ابھی یہ وقت رونے کا نہیں بلکہ یہاں سے بھاگنے کا ہے، جلدی سے چلو میرے ساتھ۔ وہ خوشی خوشی کہنے لگی، ابھی میرے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ تمہاری مدد کرنے والی تمہاری بہن آ گئی ہے، وہ تمہیں لینے آئی ہے، تبھی تو میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ آدمی کون تھا۔ وہ انسان کے روپ میں وہی جن ذات تھا جس نے نازیہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب میں اسے چپکے سے چھوٹی دیوار پھلانگ کر باہر نکال کر لے آئی تھی۔ نازیہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو ماریا، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، لیکن آج تم نے میری مدد کر کے ثابت کر دیا کہ جس خون کے اندر وفا اور ایمانداری ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ میں ہی غدار تھی، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ اماں کے ساتھ مل کر تمہاری زندگی کتنی اجیرن بنا دی میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، اب یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ پھر کئی دن تک نازیہ اسی صدمے میں مبتلا رہی، لیکن اماں نے عدالت کے ذریعے اسے طلاق دلوا دی تھی۔ وہ عامل تو کئی عورتوں کی عزت کا لٹیرا تھا۔ آخر کار اسے پولیس نے گرفتار کر لیا تو نازیہ نے شکر کا سجدہ ادا کیا، لیکن اب میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اس میں سچائی تو یہی تھی کہ اس جن ذات نے یہ سب کرنے میں میری مدد کی تھی۔ کہاں میں وہ لڑکی جسے دن رات مار پڑتی تھی، اور اب کہاں وہ بہادر لڑکی جو زندگی میں ہر چیز کا سامنا کر سکتی تھی۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا۔ پھر میں نے نازیہ کی دوسری جگہ بڑی دھوم دھام سے شادی کی اور اپنا گھر خرید لیا، جہاں میری سوتیلی ماں میرے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دن رات احساس جرم کا شکار رہتی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں نے اپنا دل صاف کر لیا ہے۔ سچ کہتے ہیں، جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی صلہ دے ہی دیتا ہے۔ میں اس جن ذات کی بھی شکر گزار تھی جس نے زندگی کے ہر موڑ پر میری مدد کی تھی، اور آج میری زندگی مجھ پر بہت آسان تھی۔ بے شک مشکلوں کے بعد ہی آسانیاں ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔